میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں، آپ کے 16 اکتوبر کے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج کل سائبر وارفیئر کا دور ہے۔ ہم اکثر ایک اصطلاح سنتے رہتے ہیں کہ ففتھ جنریشن وار بیسیکلی ہے کیا؟ اگر ہم بالکل عام اور سادہ الفاظ میں جاننے کی کوشش کریں تو آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بٹنز کی جنگ ہے، کی بورڈز کی جنگ ہے، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے۔ ٹیکنالوجی کی جنگ ایسے ہے کہ ہم آج اس دور سے گزرتے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ گولی بم یا ٹینک کے ذریعے دوسرے ملک پہ حملہ کیا جاتا تھا، اس کا کوئی علاقہ اپنے زیر تسلط لے آیا جاتا تھا، لیکن آج کل کا جو دور گزر رہا ہے یہ دوسرے ملک کو نیچا دکھانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کا دور ہے۔ اس دور کے اندر ٹیکنالوجی میں دوسرے تمام ممالک پہ یا اپنے تمام دشمنوں پہ سبقت لے جانے کا دور ہے، اور اس حوالے سے ہر گزرتے دن کے ساتھ تمام ممالک اپنی سی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اس حوالے سے ٹیکنالوجی میں جدت لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ففتھ جنریشن وار کی اصطلاح ہم نے سنی، ISPR کے پریس ریلیزز کے دوران بھی ہم نے سنی، اور مختلف حادثات اور واقعات کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ مختلف ممالک کی جو سرکاری ویب سائٹس ہیں ان کو ہیک کرنے کا دور شروع ہوا۔ پھر اس کے علاوہ تھوڑی سی اس ٹیکنالوجی نے مزید جدت پیدا ہوئی، اور آج کل ہم ایک ایسی میڈیا کے حوالے سے ایک ایسی جدت سے گزر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی نہ صرف پالیسیز پہ اثر انداز ہوا جاتا ہے، بلکہ اس جدت میں ہم نے یہ دیکھنا بھی شروع کیا کہ دوسرے اہم ممالک، جس طرح ہم نے امریکہ کے انتخابات میں جو ڈونلڈ ٹرمپ جس دفعہ برسر اقتدار آئے تھے، ہم نے دیکھا تھا کہ فیک نیوز کا ایک تاثر پیدا ہونا شروع ہوا کہ دنیا میں یہ حقیقت آشکار ہونا شروع ہوئی کہ دنیا کے ممالک اپنے دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے جعلی یا فیک نیوز کا سہارا لینا شروع ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سی کیا سارائیاں بھی موجود ہیں کہ بہت سے ممالک کے حوالے سے یہ خبریں زیر گردش ہیں کہ وہاں پہ فیک نیوز کے حوالے سے باقاعدہ سیلز قائم ہیں، اور اس حوالے سے اطلاعات یہ بھی سامنے آتی رہتی ہیں کہ دنیا کے بہت سے ممالک کے اندر باقاعدہ سائبر ونگ ایسے بنے ہوئے ہیں جو پروپیگنڈا مشین کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ پروپیگنڈا مشین کہ وہ خبر کو یا تو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں یا مکمل طور پہ جعلی اور فیک خبروں کی ترویج اس طرح کرتے ہیں کہ ان کے ملک کے مفادات نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ جو ان کا دشمن ملک ہے اس کو ذکر بھی پہنچائی جا سکتی ہے ان فیک خبروں کی وجہ سے۔ اس کی تازہ ترین صورتحال جو ابھی سامنے آئی وہ ایک انتہائی حیران کن اور یقینی طور پہ پوری دنیا کے لیے ایک پریشان کن بات ہونی چاہیے کہ ایک ایسا نیٹ ورک پکڑا گیا پچھلے دنوں جس نے پوری دنیا کو نہ صرف ہلا کے رکھ دیا ہے بلکہ پوری دنیا میں اہم ادارے جیسا کہ اقوام متحدہ ہو گیا یا یورپین پارلیمنٹ ہوگی، یورپین یونین کو انہوں نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ پاکستان کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ وہ ہمسایہ ملک یعنی بھارت کے ساتھ وہ مذاکرات نہ صرف کرنا چاہتا ہے بلکہ سنجیدہ مذاکرات کی پاکستان کی طرف سے کوششیں بھی کی جاتی رہی ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو منموہن سنگھ ہوں، واجپئی ہوں یا موجودہ وزیر اعظم ہوں نریندرا مودی، ان کے ساتھ پاکستان نے ہمیشہ سے نہ صرف سنجیدہ بات چیت کی کوشش کی ہے بلکہ اس حوالے سے کوششیں بھی جاری رکھی ہیں کہ انڈیا کے ساتھ مقصد مذاکرات ہو سکیں اور واحد حل طلب مسئلہ جو ہے کشمیر کا اس کے حل کی جانب بڑھا جا سکے، لیکن بھارت کی طرف سے، انڈیا کی طرف سے ہمیشہ سے پاکستان کی کوششوں کو نہ صرف کمزوری سمجھا گیا بلکہ اس حوالے سے کوئی سنجیدگی بھی نہیں دکھائی گئی۔ جو حالیہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے بھارت کے عالمی کردار کے حوالے سے وہ نہ صرف پاکستان کے لیے پریشان کن تھا بلکہ سوچا جائے تو وہ پوری دنیا کے لیے ایک پریشان کن بات ہے کہ بھارت عالمی دنیا میں اپنا کردار کس طرح ادا کر رہا ہے اور اس کا کردار ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا کے اندر تخریب کے حوالے سے کس قدر بڑھتا جا رہا ہے۔ فیک نیوز یا جعلی خبریں جس طرح امریکی انتخابات بے اثر انداز ہونے کے حوالے سے بھی مفروضے موجود ہیں، روس کے اندر آپ اس کے حوالے سے مفروضے سنتے رہتے ہیں، کیا سرائیاں سنتے رہتے ہیں۔ حالیہ جو مفروضہ سامنے آیا ہے جو حقیقت کا روپ اس وقت دھار چکا ہے اور ایک تحقیقاتی رپورٹ کی صورت میں دنیا کے سامنے آ چکا ہے، وہ انڈین کرونیکلز کے نام سے ہے۔ انڈین کرونیکلز کے نام سے یہ جو سامنے چیز آئی ہے یہ بنیادی طور پہ EU ڈس انفو لیب کے ایک انیشیٹو تھا۔ EU ڈس انفو لیب بنیادی طور پہ یورپین یونین کا ایک انیشیٹو ہے کہ جہاں پہ وہ جعلی خبروں کی تحقیق کرتے ہیں، ان پہ ریسرچ کرتے ہیں اور ایسی جعلی اداروں، میڈیا کے اداروں یا جعلی خبروں کے حوالے سے یا جعلی معلومات کے حوالے سے، فیک معلومات، فیک انفارمیشن کے حوالے سے وہ اپنی ریسرچ جس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس ادارے نے EU ڈس انفو لیب نے ایک ابتدائی ریسرچ جو کی تھی وہ 2019 میں انہوں نے شائع کی۔
2019 میں شائع ہونے والی EUDC انفو لیب کی جو رپورٹ تھی اس میں انہوں نے جاننے کی یہی کوشش کی تھی کہ کون سے ایسے ادارے ہیں، کون سے ایسے گروپ ہیں جو جعلی خبروں کے حوالے سے سرگرم عمل ہیں۔ اس میں EUDC انفو لیب نے ایک بہت بڑا آپریشن کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اس نے عالمی اداروں میں انڈین مفادات کے لیے کام کرنے کے حوالے سے گروپس اور مختلف میڈیا چینلز یا میڈیا گروپس کے حوالے سے اور ویب سائٹس کے حوالے سے کچھ تحقیقات کی تھیں۔ انڈین کرونیکلز جو ابھی بھی انہوں نے نام دیا ہے اس موجودہ 2020 میں جو دسمبر میں بھی رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس میں ایسے مردہ یا ختم ہو جانے والے میڈیا ویب سائٹس، میڈیا گروپس، تھنک ٹینکس ہوگی، NGOs ہوگی، شخصیات ہوگی جو اب وجود ہی رکھتی ہیں یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا ہے، اور حیران کن طور پہ وہ زندہ شخصیات کے نام پہ بہت سی سپورٹ نہ صرف ان کو ملنا شروع ہو چکی ہے بلکہ وہ اس سپورٹ حاصل بھی کر رہے ہیں۔ جو پہلی رپورٹ تھی 2019 کی، اس کا ٹائٹل EUDC انفو لیب کا اگر آپ ابھی جاننے کی کوشش بھی کریں تو EUDC انفو لیب کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے اور آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ اس رپورٹ کا ٹائٹل 2019 کا یہی تھا کہ انفلوئنسنگ پالیسی میکرز ود فیک میڈیا آؤٹلیٹس اینڈ انویسٹیگیشن انٹو اے پرو انڈین انفلوئنس نیٹ ورک، کہ ایسا نیٹ ورک تھا جو انڈیا کے موقف کے لیے راہ ہموار کرتا تھا، اس کے لیے نہ صرف کوشش کرتا تھا بلکہ مختلف حوالہ جات اس میں موجود ہیں جن کی مدد سے یہ سامنے چیز آئی کہ وہ دھوکہ دہی کے مترادف ایسی چیزیں تھیں کہ اس نے عالمی اداروں کو نہ صرف دھوکہ دیا بلکہ اس نے جو علاقائی سطح پہ ہے وہ دیگر ممالک کے حوالے سے بھی کچھ ایسا کردار ادا کیا جو بالکل بھی پسندیدہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس میں آپ یقینی طور پہ ان کی 2019 میں شائع ہونے والی رپورٹ بھی لازمی پڑھیے گا، لیکن ابھی جو رپورٹ 2020 میں EUDC انفو لیب کی سامنے آئی ہے اس میں حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے، اور انڈین کرونیکلز کا نام بھی انہوں نے اسی لیے اس کو دیا ہے رپورٹ کو، کہ کی فیکٹس میں اگر ہم دیکھنا شروع کریں تو اس رپورٹ کے اندر اس حقیقت سے پردہ آشکار کیا گیا ہے کہ کیسے 15 سال پرانا ایک نیٹ ورک انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے، اور ایک ایسا نیٹ ورک انڈیا کے لیے کام کر رہا ہے جو مکمل طور پہ دھوکہ دہی، فراڈ اور معلومات کے غلط استعمال کے حوالے سے اپنا ایک وجود رکھتا ہے۔ یہ نیٹ ورک جو تھا EUDC انفو لیب کی اس رپورٹ کے مطابق 2005 سے کام کر رہا ہے۔ 2005 سے یہ جب نیٹ ورک کام کر رہا ہے تو اس میں سب سے بنیادی جو پریشان کن بات صرف پاکستان کے لیے پریشان نہیں، اس رپورٹ کا اگر آپ بغور جائزہ لیں تو عالمی اداروں کے لیے بھی یہ بات تشویشناک ہے کہ کس طرح 10 سے زائد NGOs کو تسلیم کروا لیا گیا اقوام متحدہ کے ساتھ، اور اقوام متحدہ کے ساتھ ان NGOs کی کولیبوریشن ہوئی، تعاون ہوا، سیمینارز ہوئے، کانفرنسز میں شرکت ہوئی، منظور شدہ NGOs جعلی طریقے سے آپریٹ کرنا شروع ہوگی۔ 10 سے زائد جو NGOs ہیں وہ اقوام متحدہ سے بھی تسلیم شدہ تھیں۔ یہاں پہ قابل غور اور سوچنے کی بات عالمی اداروں کے لیے بھی ہے، یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ صرف پاکستان کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، یہ عالمی اداروں کے وقار پہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتی ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق جو 10 NGOs، 10 سے زائد NGOs جو اقوام متحدہ سے بھی تسلیم شدہ ہیں، ان کا کردار کیسا سامنے آ رہا ہے اور عالمی اداروں کی ساکھ کو کس طرح نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یقینی طور پہ اس رپورٹ کے بعد اقوام متحدہ کو بھی اس حوالے سے کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا ہوگا، کوئی نہ کوئی کارروائی ان کو کرنی چاہیے اس حوالے سے۔ دوسرا سب سے اہم جو چیز اس میں دکھائی گئی کہ ایک پروفیسر لوس بی سون ہیں جو ایک بہت آسٹریلوی اور امریکی نژاد ایک ایسا انسانی حقوق کے حق میں ایک ایسا کردار ہے دنیا کا جو بہت زیادہ نہ صرف اہمیت رکھتے ہیں بلکہ ان کا ایک بہت احترام کی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے، اور جن کی 2006 میں وفات ہو چکی ہے۔ پروفیسر لوس بی سون کی 2006 کے اندر وفات ہو چکی ہے، اور ان کے حوالے سے بہت زیادہ تحقیقات بھی ہیں، ریسرچ بھی موجود ہے۔ ان کو گرینڈ فادر آف انٹرنیشنل ہیومن رائٹس لا ان یونائٹڈ اسٹیٹس تک بھی سمجھا جاتا ہے اور کہا بھی جاتا ہے، یہ ان کے القابات میں شامل ہے۔ ان جیسی شخصیات کی عزت داغدار کرنا اور ان دھوکہ دہی اور فراڈ میں ان کا نام شامل ہونا یقینی طور پہ اہم ممالک اور اقوام متحدہ جیسے اداروں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اتنی اہم اور محترم شخصیات کا نام کس طرح استعمال کر کے اپنے مقاصد کے حل کرنے کے لیے اس میں کردار ادا کیا گیا۔
دوسری سب سے اہم بات جو اس رپورٹ کی تھی کہ آج کل جس طرح ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سائبر وارفیئر، 5th جنریشن وار کی اصطلاحات ہم سنتے رہتے ہیں، تو 750 سے زیادہ میڈیا آؤٹ لیٹس ایسے تھے تو جو مکمل طور پہ جعلی تھے. جی ہاں، مکمل طور پہ 750 سے زائد میڈیا آؤٹ لیٹس جو تھے وہ EU ڈس انفو لیب کی اس رپورٹ کے مطابق جعلی ہیں. اور ان جو میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، ان کا دائرہ کار آپ سن کے حیران ہوں گے کہ 119 ممالک تک پھیلا ہوا تھا. 119 ممالک تک ان جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس کا دائرہ کار پھیلا ہوا تھا. اور آج کل ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ٹیکنالوجی اور کمپیوٹر کی صنعت جس طرح تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اس نیٹ ورک نے 550 سے زائد 550 سے زائد ڈومینز رجسٹرڈ کیے ہوئے ہیں اپنے نام پہ. یہ یقیناً ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ایک ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل میڈیا کے اس دور کے اندر کس بڑے پیمانے پہ یہ جال سازی، یہ دھوکہ، یہ فراڈ کیا جا رہا تھا. اور اس حوالے سے 15 سالوں میں اس جو جعلی نیٹ ورک ہے، فیک نیٹ ورک ہے، اس نے کتنا کام کیا ہوگا اور اپنے مقاصد کس طرح حل کیے ہوں گے. اس میں بنیادی طور پہ جو EU ڈس انفو لیب کی رپورٹ ہے، اس میں تحقیقات میں ان کو یہ چیزیں سامنے کیسے آئیں. انہوں نے جب اپنی ریسرچ کی تو انہوں نے ایک حقیقت ان پہ آشکار ہوئی ڈس انفو لیب پہ. 2019 کی جو ان کی ابتدائی تحقیقات تھیں انہی کو اس نے کنٹینیو کیا ادارے نے، اور انہوں نے جب اس میں مزید تحقیقات کی تو ان کو جو بنیادی طور پہ شک ہوا وہ ایک ادارہ جو ایک NGO تھی، وہ بنیادی طور پہ یونائٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کونسل سے ایگریگیٹڈ تھی، یعنی تسلیم شدہ تھی. ان کے مطابق یہ جو ایک NGO اس میں رجسٹرڈ ہوئی یا تسلیم شدہ اقوام متحدہ کے اس ذیلی ادارے کے تھرو ہوئی، وہ 70 کی دہائی میں ان ایکٹیو ہو چکی تھی، غیر فعال ہو چکی تھی. یہ 1970 کے اندر یہ جو NGO تھی یہ غیر فعال ہو چکی تھی، مطلب جس میں آپ یہی کہہ لیے کہ اس کے آپریشن جو تھے وہ رک چکے تھے. اور حیران کن طور پہ 2005 میں یہی NGO دوبارہ سے کام کرنا شروع کر دیتی ہے، دوبارہ سے جنم لے لیتی ہے. 2005 وہی سال ہے جہاں سے یہ اس نیٹ ورک کے آپریشنز کا بھی آغاز ہوتا ہے. اور اس کی NGO کے ورکنگ آپریشنز فعال ہونے کے حوالے سے بھی بیک اینڈ پہ اسی گروپ کا نام ہے، اسی نیٹ ورک کا نام بڑے منظم انداز سے موجود ہے. اسی میں مزید آگے چل کے بتاتے ہیں کہ جس طرح پہلی انویسٹیگیشن کا انہوں نے حوالہ دیا، انہوں نے حیران کن طور پہ ایک حقیقت یہ آشکار ان پہ ہوئی کہ آرگنائزیشن had not only be revived its former chairman and grandfather of international law in the US, Louis B. Sohn, who passed away in 2006, seemingly attended a UN Human Rights Council meeting in 2007. کہ اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس NGO کے جو چیئرمین ہیں، جن کو گرینڈ فادر آف انٹرنیشنل لا ان دی یونائٹڈ اسٹیٹس کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو یہ مانا جاتا ہے اس حوالے سے، وہ 2006 میں وفات پا چکے ہیں. اور UN ہیومن رائٹس کونسل کی جو میٹنگ 2007 میں ہوتی ہے، اس میٹنگ میں بطور شریک اسپیکر ان کا نام شامل ہوتا ہے. یہ یقینی طور پہ حیران کن اس لیے ہے کہ اس نیٹ ورک نے ایک انتہائی حیران کن کام یہ کیا کہ 2006 میں مرنے والی شخصیت کا نام انہوں نے شامل کر لیا 2007 کے اندر ہونے والی اس میٹنگ میں، جو 30 مارچ 2007 کو ہوئی. اس میں کمیشن ٹو اسٹڈی دی آرگنائزیشن آف پیس کے حوالے سے مسٹر لوئس سون کا نام شامل ہے. یہ آپ یقینی طور پہ حیرت انگیز طور پہ یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پروفیسر لوئس بی سون کا نام اس میں شامل ہے مقررین کے اندر، جو 2006 میں وفات پا چکے ہیں. اور یہ میٹنگ، یہ کانفرنس اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے کے زیر اہتمام 2007 میں ہو چکی ہے. اس طرح آپ اس نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح اس کا اثر و رسوخ عالمی اداروں تک کس صورت سے اور کس تیزی سے پھیل چکا ہے. یہاں پہ مزید جو اسی گروپ کا، اسی نیٹ ورک کے حوالے سے، اسی نیٹ ورک فیملی کے حوالے سے کچھ آگے مزید چیزیں جو سامنے آتی ہیں کہ اس میں یونائٹڈ نیشنز کے جو تسلیم شدہ NGOز ہیں ان کی کولیبریشن ایک بتائی گئی ہے کہ جو غیر تسلیم شدہ تھنک ٹینکس ہیں، اور اس کے حوالے سے مزید آگے چل کے ان تھنک ٹینکس کی مدد سے آگے
جو اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے این جی اوز ہیں جو برسلز اور جنیوا میں انسانی حقوق کے دفاتر کے باہر نہ صرف احتجاج مینج کرتی رہی ہیں، آرگنائز کرتی ہیں، بلکہ ان کی ایڈوکیسی کے حوالے سے اپنا پیغام دوسرے ممالک لوگوں اداروں تک پہنچانے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس میں کچھ اگزامپل بھی دی گئی ہیں کہ جو ایسی آرگنائزیشن ہے، فرض کیجئے کہ ایک آرگنائزیشن کا جس طرح نام یہاں پہ موجود ہے یورپین آرگنائزیشن فار پاکستانی مائنارٹیز EOPM، اسی طرح بلوچستان ہاؤس اور ساؤتھ ایشیا ڈیموکریٹک فورم کے حوالے سے یہاں پہ اس رپورٹ میں باقاعدہ انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ اس نیٹ ورک کی وجہ سے، اس نیٹ ورک کی مدد سے یہ آرگنائزیشنز کام کی گئیں، اور بنیادی طور پہ اس پورے نیٹ ورک نے 2005 سے لے کے آج تک جو مفادات کا تحفظ کیا ہے وہ نہ صرف بھارت کے مفادات کا تحفظ کیا ہے، بلکہ اس رپورٹ میں بڑا کیٹیگوریکلی یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ براڈر ویژن کے اندر اس ملک کے خطے کے اندر ممالک میں انڈین مفادات کا تحفظ کیا ہے، ممالک کے ساتھ انڈین کے پروپیگنڈا مشین کے طور پر نہ صرف کام کیا ہے، بلکہ زیادہ اس میں رپورٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ بہت ایک تھوڑا پورشن ہے کہ اس گروپ نے چین، نیپال، بنگلہ دیش، مالدیوز کے حوالے سے کردار ادا کیا ہے۔ زیادہ کردار اور کم و بیش مکمل کردار ہی اس گروپ نے پاکستان مخالف سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ اس پلیٹ فارم کو، جعلی پلیٹ فارمز کو، جعلی میڈیا آؤٹلیٹس کو، جعلی ویب سائٹس کو اور تمام جعلی این جی اوز کو انہوں نے پاکستان مخالف مواد کے طور پر نہ صرف استعمال کیا ہے بلکہ پاکستان کے خلاف عالمی سطح پہ لابنگ میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی لیے میں بار بار یہی الفاظ دہراؤں گا کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ اور سوچنے کا مقام یہ ہے، بلکہ یہ عالمی اداروں کے لیے بھی پریشان کن اور سوالیہ نشان ہے کہ ان کی اپنی عزت داغدار ہو رہی ہے، ان کے اپنے کردار پہ سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیسے جعلی میڈیا آؤٹ لیٹ چلانے والے، جعلی ویب سائٹ چلانے والے، جعلی اور فیک این جی او چلانے والے لوگ عالمی اداروں تک رسائی حاصل کر لے، اور کیسے وہ عالمی اداروں کے ممبران کو، عالمی اداروں کے پارلیمنٹ ممبران کو، یورپین یونین کے پارلیمنٹ ممبران کو اپنے حق میں استعمال کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس انویسٹیگیشن کے تحت جیسے 10 سے زائد اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ این جی اوز کا حوالہ دیا گیا کہ وہ ڈائریکٹلی اس نیٹ ورک، اس منظم جعلی نیٹ ورک کے ذریعے وہ این جی اوز کنٹرول کی جاتی رہیں، اور حیران کن طور پہ جو این جی اوز ایسی استعمال کی گئیں جن کے نام یا جن کا کام، جن کے آپریشن عرصہ پہلے ختم ہو چکے ہیں، بند ہو چکے ہیں، ان این جی اوز نے کام کرنا بند کر دیا ہے، انہی این جی اوز کو دوبارہ ریوائیو کرنا شروع کر دیا ہے اس گروپ نے، اس جعلی نیٹ ورک نے۔ اور حیران کن طور پہ جن این جی اوز کو ریوائیو کیا جاتا رہا ہے، ان این جی اوز کے اندر جو ان کے بنیادی موضوعات تھے، بنیادی ان کی ڈسکرپشن تھی ان این جی اوز کی، وہ امن و امان کے حوالے سے تھی، اس کے علاوہ ماحول کی دفاع کے لیے تھی، خوراک کی غذائی اجناس، خوراک وغیرہ کے حوالے سے یہ این جی اوز تھی جو اپنا آپریشنز، اپنا دائرہ کار ختم کر چکی تھی، بند ہو چکی تھی۔ اور جب یہ بحال کیے گئے ان کے آپریشن جعلی انداز سے، فیک طریقے سے ان کے جب آپریشنز بحال کیے گئے تو ایک حیران کن حقیقت یہ سامنے آئی کہ ایک این جی او اسی طرح تھی، کینرز انٹرنیشنل پرماننٹ کمیٹی CIPC، جس کو عام طور پہ کہا جاتا تھا۔ اس این جی او نے اپنا جو کردار تھا، اپنے آپریشنز تھے، اپنا دائرہ کار، اپنا عملداری، وہ مکمل طور پہ 2007 میں اس کے آپریشن نہ صرف بند ہو چکے تھے بلکہ اس کے بعد سے کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی شو ہی نہیں کی گئی اس آرگنائزیشن، اس این جی او کی۔ یہ کیننگ انڈسٹری کے فوڈ کے حوالے سے بنیادی طور پہ ایک ایسی این جی او تھی کہ جو کام کرتی تھی، غذا کے حوالے سے کچھ کام کرتی تھی، لیکن جب اس این جی او کو ریوائیو کیا گیا تو اس نے موسٹلی جنیوا بیس اسٹوڈنٹ، جہاں پہ جو اسٹوڈنٹس موجود ہیں انڈین مفادات کے تحفظ کے لیے، ان کو یونائٹڈ نیشنز میں اسٹوڈنٹس کو بھیجا گیا، ان کو وہاں پہ انڈین مفادات کے تحفظ کرنے کے لیے تقاریر کے لیے بھیجا گیا، اور اس میں زیادہ تعداد جو طالب علموں کی تھی وہ انٹرنیز ہوتے تھے۔ وہاں پہ ان کی ذمہ داری یہی ہوتی تھی کہ یہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بولیں، پاکستان کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو عالمی دنیا پہ بڑا ایشو بنا کے پیش کریں، بلکہ انہوں نے وہاں پہ مختلف، جس طرح اقوام متحدہ کے اجلاس ہو گیا، جنیوا کنونشنز وغیرہ ہو گئے، مختلف عالمی کانفرنسز ہوگی، ان کے سائیڈ لائن پہ یہ چھوٹے چھوٹے ایونٹس بھی یہ گروپ منعقد کرتا تھا، جہاں پہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز تک کو بھی مدعو کیا جاتا تھا۔ اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے جو عالمی ادارے کانفرنسز وغیرہ کرتے تھے، ان کے سائیڈ لائن پہ یہ جعلی گروپ جو ہے وہ اپنے کانفرنسز یا ایک سٹ ان مینج کرتا تھا کہ جہاں پہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ برسلز کے اندر
یہاں پہ یورپین یونین کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ لابنگ کی جاتی تھی انڈیا کے حق میں. اور یہ نہ کوئی پاکستانی کہہ رہا ہے نہ صرف میری ذاتی رائے ہے, بلکہ اس رپورٹ کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو گروپ ہے, یہ جو آرگنائزیشنز اس جعلی گروپ نے بنائی ہوئی تھیں, یہ این جی اوز جو دوبارہ سے ریوائیو کی تھیں, یہ گروپ ٹرپس, یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ برسل آرگنائزڈ ٹرپس فار ممبرز آف دی یورپین پارلیمنٹ ٹو کشمیر, بنگلہ دیش, مالدیوز and some other trips led to much institutional controversy as the delegations of MEPs were often presented as official EU delegation when they were in fact not travelling on behalf of the parliament. یہاں پہ یورپی یونین کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے, اور یقینی طور پہ یورپین یونین کو کارروائی بھی کرنی چاہیے کہ یہ گروپ, یہ جعلی گروپ جو ہے یورپین پارلیمنٹ کے ممبرز کے لیے کشمیر, بنگلہ دیش, مالدیوز اور دوسرے ایسے ایریاز کے اندر ایک ٹرپس ایسے مینج کرتا رہا ہے, ان کو ایسے دورے کرواتا رہا ہے جن کے بارے میں تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ یہ یورپین یونین کا آفیشیل ٹرپ ہے, اور یہ ممبران یورپین یونین کے ممبر کے طور پہ بطور آفیشلی یہ ٹرپ کر رہے ہیں, یہ دورہ کر رہے ہیں, جبکہ حقیقت میں یورپی یونین کا یہ آفیشیل دورہ نہ ہوتا تھا, نہ یورپین یونین کے جو ممبران ہیں ان کا یہ آفیشلی دورہ ہوتا تھا. اس حوالے سے بار بار عرض یہی ہے کہ یورپین یونین کو اس حوالے سے نہ صرف اقدامات کرنے چاہیے بلکہ اس گروپ کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے یورپین یونین کا نام استعمال کیا آفیشیل ٹرپس کے لیے. اسی طرح مزید اس میں آگے جا کے کچھ چیزیں آتی ہیں کہ ان میں جو انڈین کرونیکلز یعنی اس پورے گروپ کا, پورے نیٹ ورک کے جو تعلقات کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ کریشن آف 3 انفارمل گروپس ان دی یورپین پارلیمنٹ, 3 گروپس اس نیٹ ورک نے یورپین پارلیمنٹ کے اندر قائم کر لیے. ان گروپس میں جو نام لیا جاتا ہے, ساؤتھ ایشیا پیس فورم تھا, بلوچ فورم, فرینڈز آف گلگت بلتستان. آپ نام سے ایک لمحہ جائزہ لیجئے کہ یہ نیٹ ورک مکمل طور پہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں کس طرح شامل تھا, کہ بلوچ فورم بھی اس میں نام آ رہا ہے, فرینڈز آف گلگت بلتستان آ رہا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان پاکستان کے لیے ویسے ہی حساس ہے, بلوچستان کے حالات آپ کو اب واضح ہونا شروع ہو جانے چاہیے کہ وہاں پہ جو تھوڑی بہت شورش موجود ہے وہ کس ملک کی وجہ سے موجود ہے. اس میں ایک اور آرگنائزیشن کا حوالہ دیا گیا اور یہ بہت حیران کن اور دلچسپ حوالہ ہے کہ اس میں ایک حوالہ دیا گیا ہے آرگنائزیشن کا ویسٹ کا, جس میں وومن, جس کا جو مخفف ہے وومن اکنامک اینڈ سوشل تھنک ٹینک. یہ تھنک ٹینک بنیادی طور پہ اقوام متحدہ ہو گیا, یورپین یونین ہو گیا اور دیگر اہم اجلاسوں کے لیے سوالات ڈرافٹ کرتا تھا. اور ان سوالات کے علاوہ سب سے جو اہم بات یہ تھی کہ ایک یورپی یونین کے اندر, یورپ کے اندر بھی ایک ای یو کرونیکلز کے نام سے جس کی رپورٹس بھی آ چکی ہیں کہ ایک جو آج ای پی ٹوڈے کے نام سے ایک میگزین, جعلی میگزین بھی اس وقت وہاں پہ کام کرتا رہا ہے. اس جعلی میگزین کے اندر یورپین پارلیمنٹس کے مضامین شامل کیے جاتے تھے, شامل اشاعت کیے جاتے تھے, اور ان مضامین کی بنیاد پہ ایڈوکیسی یہ کی جاتی تھی کہ ان کے کم الفاظ کو بھی زیادہ بڑھا چڑھا کے پاکستان کے مخالف پیش کیا جاتا رہا. یورپین پارلیمنٹس کے ممبرز کے ان آرٹیکلز کو ان کے شائع ہوتے رہے اور بڑی تعداد میں مضامین شائع ہوتے رہے. اس میں مزید چل کے اس رپورٹ میں آگے لکھا گیا ہے کہ دیز سروڈ ایز اے honey trap to attract a growing number of MEPs into a pro-Indian and anti-Pakistan discourse, often using causes such as minority rights and women rights as an entry point. کہ ان کے مضامین کے اندر اور ان MEPs جو ممبر یورپین پارلیمنٹ ہیں ان کے مضامین کے حوالے سے عورتوں کے حقوق اور اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک ہنی ٹریپ بنایا جاتا تھا کہ ان موضوعات کو استعمال کیا جاتا تھا تو بظاہر بڑے دلچسپ لگتے تھے اور بظاہر انسانی حقوق کے حق میں لگتے تھے, لیکن در حقیقت تمام مضامین, تمام عنوانات کے بیک اینڈ پہ ان کے پس پشت ایجنڈا یہ تھا کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کو فروغ دیا جائے. اس کے علاوہ مزید آگے چل کے اس میں یہی ہے کہ ای یو کرونیکل جو بعد میں آیا, یورپین یونین کرونیکل جو اس میں اسی ڈیسنفو لیب کے توسط سے سامنے آیا کہ میگزین جس کا آج نام ای پی ٹوڈے لکھا اور پڑھا جاتا ہے, کہ ان ایک فیک میڈیا نہ صرف قائم کیا گیا جنیوا اور برسلز کے اندر, بلکہ وہ میڈیا بھی فیک تھا, اس میں کام کرنے والے لوگ بھی فیک تھے, وہ جرنلسٹ جو تھے وہ بھی فیک تھے جو یورپین افیئرز کو کور کرتے تھے, اور اس میں پلیٹ فارم ایک مہیا کیا گیا تھا ایم ای پیز کو, کہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کو, کہ وہاں پہ پرو انڈین آرٹیکلز لکھیں. اور 6 ماہ سے کم عرصے میں 11 ایم ای پیز کے مضامین اس ای پی ٹوڈے میں شائع ہوئے,
اور ای پی ٹوڈیز کے حیران کن ایک تاثر یہ ہے کہ آپ کو ابھی ہم بتاتے ہیں اور اس بلاگ کے آخر کو تک دیکھیے گا کہ آخر میں کچھ حیران کن چیزیں آپ پہ آشکار ہوں گی. ان ای پی ٹوڈے میں شائع ہونے والے مضامین کو اور اس پورے نیٹ ورک کا جو پس پشت عناصر کام کر رہے ہیں اس میں ایک انڈیا کا بہت اہم میڈیا ہب جو ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے بہت اہم کردار اس کا ہے وہ ANI کا ہے, ایشین نیوز انٹرنیشنل ہے, جو اس پورے نیٹ ورک کے پس پشت کام کر رہا ہے. ANI ایک بہت معتبر نام آج تک سمجھا جاتا تھا, خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے بڑا میڈیا گروپ سمجھا جاتا تھا. الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایک اپنی اس کی شناخت آج تک قائم ہے. لیکن حیران کن طور پہ اس پورے جعلی نیٹ ورک کے پیچھے اسی نیوز اور میڈیا گروپ کا نام سامنے آیا ہے. ANI اس پورے انڈین کرونیکلز اور EU کرونیکلز کے حوالے سے اس کا نام سامنے آیا کہ بیک اینڈ پہ ANI پروپوگیٹ کرتا تھا. اس پورے معاملے کو ANI نے نہ صرف پروپوگیٹ کیا بلکہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کو فروغ دیا, تو اس میں مکمل طور پہ کردار ANI کا سامنے آیا ان جعلی میڈیا آؤٹلیٹس کو چلانے کے حوالے سے. اور اس میں ایک اور نقطہ بہت حیران کن سامنے آیا کہ جہاں پہ ویب ڈومینز ہوں گے یا میڈیا آؤٹلیٹس کے رجسٹریشن کے حوالے سے, ایکریڈیشن کے حوالے سے کہیں پہ اگر پتے کی ضرورت پڑتی تھی, ایڈریس لکھنے کی ضرورت پڑتی تھی, تو وہاں پہ نہ صرف جعلی ایڈریس لکھے جاتے تھے, مکمل طور پہ جعلی ایڈریس لکھے جاتے تھے, بلکہ ایڈریس کو پتے کو ایسے گھما پھرا کے لکھا جاتا تھا کہ وہ پتے آج وجود بھی نہیں رکھتے انڈیا کے اندر. EU کرونیکل کی طرف واپس جائیں تو ایک ویلیوبل کوریج جو تھی کہ اس میں امیجیٹ ری پیکنگ وہ کرتا تھا. ANI جو تھا EP ٹوڈے کے اندر یا EU کرونیکلز میں بتایا گیا کہ جتنے آرٹیکلز یورپین پارلیمنٹس کے ممبران کے پبلش ہوتے تھے کہ جس میں پاکستان مخالف سرگرمیوں کو بیان کیا جاتا تھا اور پاکستان کے خلاف باتیں کی جاتی تھی, ان کو بڑھا چڑھا کے ANI فوری طور پہ پروپوگیٹ کرتا تھا اور ان کا پروپیگنڈا کرتا تھا, تشہیر کرتا تھا پاکستان مخالف ایسے مضامین کی جو یورپین پارلیمنٹس کے ممبران کی طرف سے لکھے جاتے تھے. یہ پریس ایجنسی یا میڈیا گروپ ANI جو ہے, ایشین نیوز انٹرنیشنل, وہ ان چیزوں کو کوٹ کرتا تھا مختلف میڈیا گروپس میں اور اپنے جعلی میڈیا آؤٹلیٹ اور جعلی ڈومینز کے تھرو ان کے توسط سے اس کی اتنی زیادہ تشہیر کرتا تھا کہ ایک ہائپ کریٹ ہو جاتی تھی پاکستان کے خلاف. اس میں انہوں نے ڈس انفو لیب نے پھر اپنی رپورٹ میں مزید آگے چل کے لکھا کہ ٹائمز آف جنیوا ایک نیوز ایجنسی تھی, فور نیوز ایجنسی وچ اسٹاپ دیئر ایکٹیویٹیز فالوئنگ اور پریویس انویسٹیگیشن. انہوں نے لکھا کہ ان کی 2019 کی جو انویسٹیگیشن کے اندر چند نیوز ایجنسیز اور اداروں نے اپنے آپریشنز روک دیے, لیکن ANI واحد ادارہ ہے جس نے نہ صرف اپنے آپریشنز اب تک جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ مکمل طور پہ سرعت سے جاری رکھے ہوئے ہیں. اور یہ ان کے آپریشنز ابھی تک ANI اور اس میڈیا گروپ کے اور اس کے بیک اینڈ پہ اس جعلی نیٹ ورک کے آپریشنز اس وقت تک جاری رہنا اقوام متحدہ, یورپین یونین, دیگر عالمی اداروں کے لیے اور انسانی حقوق کے اداروں کی کارکردگی پہ بھی سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں. اس کے حوالے سے یہ تھا کہ ANI کا بنیادی کردار جو یہ تھا کہ جنیوا کے اندر یہ جو مشکوک NGOs تھیں یا جعلی NGOs تھیں, ANI بنیادی طور پہ ان ایجنسیز کے کردار کو نہ صرف بڑھا چڑھا کے پیش کرتا تھا بلکہ پاکستان مخالف سرگرمیوں کو باقاعدہ ایک ہائپ کریٹ کر کے ان کو واضح منظر نامے میں لے کے آتا تھا میڈیا کے حوالے سے. 500 لوکل میڈیا 95 ممالک کے اندر یہ بنیادی طور پہ 500 پلس فیک لوکل میڈیاز جو تھے وہ قائم کیے گئے تھے. اور ان جو جعلی لوکل میڈیاز قائم کیے گئے تھے مختلف 95 ممالک کے اندر, اس میں باقاعدہ طور پہ ان کی رپورٹ میں الفاظ یہ موجود ہیں کہ ان کا جو کام تھا ریپروڈیوس نیگیٹو انٹریکشن اباؤٹ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بڑا کم انہوں نے کردار ادا کیا, لیکن اس رپورٹ نے بہرحال یہ واضح کیا ہے کہ چائنا کے خلاف بھی ہوا ہے, لیکن باقاعدہ طور پہ پاکستان کا منفی تشخص دنیا کے اندر اجاگر کرنا اس پورے جعلی نیٹ ورک کا کام تھا اور ان جعلی NGOs کا کام تھا. اس کے حوالے سے دیگر MEPs اور NGOs کے حوالے سے اسی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ وہ کیسے اپنے مضامین لکھتے تھے اور ان مضامین کی تشہیر کیسے کی جاتی تھی. انڈین کرونیکلز اور EP ٹوڈے کے حوالے سے جو انہوں نے رپورٹ کے اندر مزید چل کے لکھا کہ اس کا طریقہ کار کیا تھا, تو یہ عالمی اداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ یہ وہ انٹرنیز کو جب اپنے اداروں کے اندر داخل کرتے ہیں, موجود کو مواقع دیتے ہیں, تو اس کے حوالے سے وہ کیا کیا چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں. اس میں سب سے پہلے اس رپورٹ کے اندر یہ موجود ہے کہ ایکسٹینسو یوز آف اسٹوڈنٹ انٹرنیز, ان اسٹوڈنٹ انٹرنیز کو
غیر ملازمت پیشہ ان اسٹوڈنٹس کو تربیت دینے کے بہانے تربیت دینے کے لیے مدعو کیا جاتا تھا، اور ان کو اقوام متحدہ ان این جی اوز، میں بار بار لفظ دہرا رہا ہوں، ان فیک اور جعلی این جی اوز کے بہاف پہ ان کے ساتھ انرولمنٹ ان اسٹوڈنٹس کی کر کے تربیت کے دوران ان اسٹوڈنٹس کو اقوام متحدہ اور دیگر ایسے اداروں میں بھیجا جاتا تھا جہاں پہ وہ پاکستان مخالف تقاریر کرتے تھے۔ اسی حوالے سے جو ختم شدہ این جی اوز تھیں اور ڈیسیزڈ پرسن، جس طرح آگے لوس بیسون کا پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ ختم کی گئی جو این جی اوز تھیں جن کے آپریشن رکے تھے، ان کو دوبارہ بحالی کی طرف لانا اور مردہ شخصیات کو سامنے لے آنا، اس کے ان دونوں کے انڈین کرونیکلز اور ای پی ٹوڈے کے کام کرنے کے انداز تھے۔ اسی طرح مشکوک پتہ جات، مشکوک ایڈریسز، اور جو سمپلی سادہ طور پہ مکمل طور پہ جعلی ایڈریسز استعمال کیے جاتے تھے جہاں پہ ایڈریسز ضرورت پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ مس لیڈنگ آف دی ویوز آف انڈیویجول ایم ای پیز، کہ ان کو جو ایم ای پیز یا یورپین پارلیمنٹس کے ممبران کے جو انٹرویو ہوتے تھے اس کو بنیادی طور پہ مس لیڈ کیا جاتا تھا۔ مس لیڈ اس طرح کہ ان کو جب ان کی ریکنسٹرکشن کی جاتی تھی تو وہ بنیادی طور پہ ہو سکتا ہے اس ایم ای پیز نے نہ بھی کہا ہو، ممبر پارلیمنٹ نے کہا بھی نہ ہو، لیکن اس کو دکھایا ایسے جاتا تھا کہ اس نے یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس کے کام کرنے کے طریقہ کار میں ایک اور طریقہ بیان کیا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ میکسیمائزیشن آف نیگیٹو کنٹینٹ اباؤٹ پاکستان آن لائن پرائمریلی یوزنگ اے نیٹ ورک آف فیک لوکل میڈیا اکراس دی ورلڈ۔ جو یہ فیک میڈیا یہ فیک میڈیا پاکستان مخالف جو سرگرمیاں ہائی لائٹ کرتا تھا، ان کا بنیادی کام اس پورے گروپ کا اور اس نیٹ ورک کا یہ ہے کہ بڑھا چڑھا کے میکسیمائز کر کے بتانا تھا کہ اگر تھوڑی سی بھی چیز ہے ٹپ ہے تو اس کا پورا آئس برگ کیسے بنانا ہے۔ یہ نیٹ ورک، یہ میڈیا یہ کام بہت فعال طریقے سے کر رہا تھا اور حیران کن طریقے سے ابھی بھی یہ کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے سائبر وارفیئر ود پاکستان ایک ٹرم یوز کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ پاکستان کے لیے جو ڈومینز اہم ہیں، جو علاقے اہم ہیں، ان کے نام پہ ڈومینز لیے جاتے رہے ہیں، ان کے ان ناموں کو ایسے استعمال کیا جاتا رہا ہے کہ ایسے نام بھی استعمال ڈومین کے لیے کیے جاتے رہے جو مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں پاکستان اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس گروپ نے اپنے دائرہ کار کے اندر اپنے عملی طور پہ جو چیزیں کیں وہ بنیادی طور پہ احتجاج کو منظم کیا برسلز اور جنیوا کے دفاتر کے سامنے۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں آپ نے ایک میڈیا میں ایک چیز دیکھی ہوگی جس پہ پاکستان میں آئی ایس پی آر اور وزارت خارجہ نے بھی بہت سا کام کیا کہ آپ کو مختلف بسوں میں جنیوا برسلز میں بسوں کے اوپر بلوچستان کے حوالے سے کچھ نعرے پرنٹ ہوئے بینرز نظر آئے جس پہ فری بلوچستان لکھا ہوا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ان فری بلوچستان بینرز کی مہم کے پیچھے بھی یہی جعلی نیٹ ورک، جعلی میڈیا آؤٹ لیٹس موجود تھے۔ یہ آپ اس بات سے جائزہ لگا لیجئے کہ اس جعلی میڈیا نیٹ ورک کا یا اس پورے جعلی گروپ کا دائرہ کار کتنا وسیع ہو چکا ہے پاکستان کے خلاف اور یورپین پارلیمنٹ کے ممبران تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں وہ سپورٹ گروپس بھی وجود میں آتے رہے ہیں کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر جس کا پہلے سے ذکر ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کنونشنز آف سوئس ایمبیسڈر کا ذکر ہے، ٹرپس کا جو یورپین پارلیمنٹ کے ممبران کو ٹرپس کروائے جاتے رہے ہیں ان کا ذکر ہے۔ اور اس میں حیران کن طور پہ ایک چیز جو سامنے آتی رہی ہے اور سوالات جو کچھ دن سے ابھر رہے ہیں کہ آیا ڈس انفو لیب کو اس سے کیا انٹرسٹ تھا۔ ڈس انفو لیب کے حوالے سے کچھ سوالات ہیں کہ ان کے یہ ڈس انفارمیشن کے حوالے سے ریسرچ کی کیوں، ان کے مفادات کیا ہیں، ان کی فنڈنگ کیا ہے، انہوں نے یہ کس حوالے سے کیا، کیا ان کو پاکستان سے کچھ اس میں سرمایہ کاری ہوئی ہے یا مفادات وابستہ ہیں یا انڈیا کے خلاف انہوں نے یہ کیوں چیز کی۔ ان تمام سوالوں کے جواب میں بھی اس آرگنائزیشن نے یہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے بالکل کام نہیں کرتے، لیکن انہوں نے یہ کام شروع اس وجہ سے کیا 2019 میں بھی کیا کہ ایک پبلیکیشن ایسی سامنے آئی یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ای پی ٹوڈے کے حوالے سے ایک ایسی پبلیکیشن سامنے آئی کہ جس میں ایسی کچھ شواہد ملے کہ وہ کچھ مس لیڈ کیا گیا تھا لوگوں کو۔ تو ظاہری بات ہے ڈس انفو لیب کا کام ہی بنیادی طور پہ غلط معلومات کے اوپر تحقیقات اور ریسرچ کرنا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اس پہ تحقیقات کی اور تحقیقات کے بعد جو چیزیں سامنے آئی وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے حیران کن ہے۔ 15 ایئرز کے آپریشنز ہیں 2005 سے، ڈائریکٹ کنٹرول آف 10 این جی اوز، 10 سے زائد این جی اوز جو ہیں وہ اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ ہیں، 550 سے زائد جو ڈومینز ہیں، ویب سائٹ ڈومینز اور نیمز جو ہیں وہ رجسٹرڈ کیے گئے ہیں جس میں پاکستان کے لیے بھی اہم ڈومینز موجود ہیں۔ فیک میڈیا برسلز اور جنیوا کے اندر قائم کیا گیا،
مردہ لوگوں کو، پروفیسر لوئس بیسون جیسے لوگوں کو اور دیگر کئی لوگوں کا غلط نام کا غلط اور فیک استعمال کیا گیا. جو 116 سے زائد ممالک کے اندر اس کا دائرہ کار اس گروپ نے پھیلایا اپنا. یورپین یونین کے ماتحت اداروں اور خود یورپین پارلیمنٹ کے اندر اثر و رسوخ پیدا ایسا کیا کہ پاکستان کے خلاف جذبات کو ابھارا جائے، لوگوں کی شناخت چوری کی، جعلی جرنلسٹ جہاں پہ وجود میں آئے اور دیگر بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ جو یقینی طور پہ نہ صرف عالمی اداروں کے لیے شرمندگی کا باعث ہیں اور سوچنے کا مقام ہے، بلکہ پاکستان بھی یقینی طور پہ اس 5th جنریشن وار میں پوری طرح سے مکمل طور پہ داخل ہے اور اس کا نہ صرف مقابلہ کر رہا ہے بلکہ آنے والے دنوں میں اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے. یہ جو EU انفو لیب کی رپورٹ ہے ایک غیر جانبدار رپورٹ ہے، 4 صحافیوں نے یہ بنیادی طور پہ یہ ریسرچ کی ہے اور یہ مکمل طور پہ جو رپورٹ ہے اس میں تصویری حوالے بھی اس میں دیے گئے ہیں کہ کیسے انڈین کرونیکلز، EU کرونیکلز، EP ٹوڈے یہ پورا ایک نیٹ ورک کام کرتا رہا ہے اور ایک جعلی نیٹ ورک جس کے ایڈریسز جعلی ہیں، جس کے آؤٹ لیٹس جعلی ہیں اور یہ کرتا کیا رہا ہے بنیادی طور پہ. اس نیٹ ورک کا کچھ اور کام نہیں تھا، یہ بنیادی طور پہ لابنگ کرتا تھا یورپین پارلیمنٹس کے ممبرز کے حوالے سے پاکستان مخالف جذبات ابھارنے کے لیے. ڈوبیس تھنک ٹینکس ایسے اسٹیبلش کرنا، جعلی تھنک ٹینکس ایسے اسٹیبلش کرنا جن کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس کے علاوہ جو یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس کونسل کے حوالے سے جو تسلیم شدہ NGOs بند ہو چکی تھیں ان کو ریوائیو کرنا اس نیٹ ورک کا کام تھا. فیک لوکل میڈیا بنایا. اسی طرح جو کویسچنرز لکھنے تھے جو پارلیمنٹری اراکین کے لیے، وزٹس ان کے مینیج کرنا، اسی حوالے سے یونائٹڈ نیشنز کے اندر بولنا اور دیگر کوریج مختلف فیک میڈیا کے تھرو. ANI کا کردار انتہائی شرمناک رہا ہے اس پورے معاملے میں. فیک نیوز کو ڈسٹریبیوٹ کس طرح کرنا وہ اس کا کام تھا اور ANI نیٹ ورک کے تھرو پورے بھارت کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو چیزیں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی تھی اس کا کتنا شرمناک کردار ہے. اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے رویے کیسے رہے ہیں، انہوں نے کانٹینٹ کون سا پروڈیوس کیا ہے، ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کہاں ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں یقینی طور پہ عالمی اداروں کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان اٹھاتی ہیں کہ وہاں پہ کیسے کیسے لوگوں کی رسائی ممکن ہو سکتی ہے. پاکستان یقینی طور پہ اس پورے گروپ کے خلاف عالمی اداروں میں اس کو جانا چاہیے اور اس کے علاوہ پاکستان 5th جنریشن وار کا ایک بہت اہم حصہ نہ صرف ہے بلکہ پاکستان کی کارکردگی 5th جنریشن وار کے حوالے سے کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ 5th جنریشن وار کے حوالے سے، سائبر وارفیئر کے حوالے سے جو ہمارے پڑوسی ملک کا یہ کردار اور یہ وار سامنے آیا ہے اس کا یقینی طور پہ پاکستان مقابلہ کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کرے گا. لیکن بنیادی بات اور بنیادی نقطہ اس میں یہ ہے کہ عالمی اداروں کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے اور FATF کو خصوصی طور پہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جتنی معلومات زیر گردش رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان بلیک لسٹ ہوا، پھر گرے لسٹ کا رولا شروع ہو گیا، اسی طرح یہ جو بلیک لسٹ کا تمام رولا گولا ہے، تمام یہ ایشوز ریز ہوئے ہیں، بلند ہوئے ہیں، یہ یقینی طور پہ جب اس جعلی میڈیا کی رسائی یورپی یونین کے اندر تک، یورپی پارلیمنٹ کے اندر تک، اقوام متحدہ جیسے اہم ادارے کے اندر تک تھی اور وہ مردہ شخص کو ایک 2006 میں مرنے والے شخص کو 2007 کے اندر وہ کانفرنس میں شرکت کروا سکتے ہیں، تو پھر پاکستان کے بارے میں غلط معلومات FATF جیسے اداروں اور دیگر اداروں تک پہنچانا کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. پاکستان کی یہ جیت سائبر وارفیئر کے حوالے سے ہے. اس رپورٹ کا آنا پاکستان کردار ادا کرے گا. عالمی اداروں کو اس حوالے سے کردار ادا کرنے کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو لائک کیجئے، پسند کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، رائے دیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.